السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پیسوں کی پچارن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ حقیقی ہونے کے باوجود فسانہ لگتے ہیں۔ اگر ان واقعات کا میں شاہد نہ ہوتا تو مجھے بھی یہ حقیقی نہ لگتے، مگر یہ میرے دوست شازل کے ساتھ گزرے ہیں۔ مایا تیرے 3 نام، پرسا، پرسی، پرسرام۔ پرانی کہاوت ہے۔ شازل اس کہاوت کو زندہ دیکھ رہا تھا۔ وہ غریب ماں باپ کا بیٹا تھا، جبکہ شمائلہ اس کی خالہ زاد بہن دولت مند والدین کی اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بچپن سے چاہتا تھا، اور جب اس کی والدہ نے اس کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی کے لیے دیا تو خالہ نے انہیں پوری طرح سے ذلیل کر کے انکار کر دیا۔ تب شازل نے فیصلہ کیا کہ پرسا سے پرسی اور پھر پرسرام بن کر دکھائے گا۔ وہ سعودی عربیہ چلا گیا۔ اسے بہترین ملازمت مل گئی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس کی بہن نے فون پر اسے بتایا کہ شمائلہ کا رشتہ تسکین سے طے پا گیا جو ان کا رشتہ دار تھا۔ اسی دوران شازل کا نظریہ بدل چکا تھا، مگر پھر ایک اور خبر سننے کو ملی، اور وہ یہ تھی کہ تسکین کسی حادثے میں اپاہج ہو گیا ہے۔ تیسری خبر یہ تھی کہ شمائلہ نے تسکین سے شادی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایک اپاہج کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ اس دوران شازل نے دوسرا کام شروع کر دیا۔ اس نے وطن میں ایک بڑا پلاٹ خرید کر اس کی تعمیر شروع کر دی۔ اب اس کے والدین بھی عیش کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ خالہ جان کی محبت عود کر آئی تھی۔ انہوں نے اسے ملنا شروع کر دیا تھا۔ شازل یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ایک دولت مند انسان کی حیثیت سے وطن واپس آیا تو پورا خاندان ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ کاروں کا کارواں جب بنگلے کے سامنے جا کر ٹھہرا تو شازل نے دیکھا کہ پورے بنگلے کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے، اور گلاب کے پھولوں سے گندہ خوبصورت ہار لیے شمائلہ دلہنی جیسے لباس میں گیٹ کے قریب کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ قریب پہنچا تو اس نے آگے بڑھ کر ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک لمحے کے لیے شازل نے اس کی جگمگاتی مسکراتی شوق آنکھوں کو دیکھا اور بے پرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ برآمدے سے گزر کر کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ شمائلہ وہیں گیٹ کے پاس کچھ حیران کچھ پریشان سی کھڑی تھی، اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس شام بڑی شاندار دعوت ہوئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر شازل نے سب کو ان کے قیمتی تحائف دیے۔ چھوٹی خالہ کے لیے وہ ایک قیمتی شال لایا تھا۔ یہ لیجیے خالہ، یہ آپ کے لیے، اس نے شال دیتے ہوئے کہا۔ جب آپ کی اپنی چادر کم پڑ جائے تو اس میں پیر پھیلا لیجیے گا، اس میں بڑی وسعت ہے۔ خالہ اس کا طنز نہ سمجھ سکیں اور یہ بات ہنسی میں اڑ گئی۔ شمائلہ کو شازل نے ایک بیوٹی باکس دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، وہ بولا۔ اپنے آپ کو چھپانے اور دکھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ کبھی استعمال کر کے میرے سامنے آنا۔ مجھے یہ جاننے سے بڑی دلچسپی ہے کہ تم اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہو یا دکھانا۔ میک اپ تو میں نے اب بھی کر رکھا ہے، شمائلہ نے جواب دیا۔ یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ تم نے اسے تیسری طرح استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسری طرح؟ ہاں، دوسروں کو بے وقوف بنانا یہ اس کا تیسرا استعمال ہے، اور میں بے وقوف بننا پسند نہیں کرتا۔ دعوت رات کے 11 بجے بڑے خوشگوار انداز میں ختم ہوئی۔ خالو جان کو کوئی کام تھا، وہ کچھ پہلے چلے گئے تھے، اور ان کے ساتھ کار بھی۔ امی نے شازل سے کہا کہ وہ خالہ اور شمائلہ کو گھر چھوڑ آئے، اور شازل بڑی سعادت مندی سے آمادہ ہو گیا۔ خالہ اور شمائلہ تو یقیناً بڑے آرام سے پیچھے بیٹھ سکتی تھیں اور بیٹھتی ہوں گی، مگر اس وقت خالہ کچھ السا کر بولی، شمائلہ بیٹی آگے بیٹھ جاؤ، میں کچھ تھک سی گئی ہوں، پھیل کر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ شازل دل ہی دل میں ہنسا۔ یہ دراصل خالہ شمائلہ کو پھیلنے کا مشورہ دے رہی تھی، اگرچہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ شازل کی بہن اپنے خطوط میں شمائلہ کی جن خوبیوں کا
مسلسل تذکرہ کرتی رہی تھی۔ ان میں سے اس کی بے باکی اور آزاد خیالی سر فہرست تھی، اور اتنا تو شاذل بھی جانتا تھا کہ کالج کے زمانے میں شمائلہ کی دوستی لڑکیوں کے علاوہ لڑکوں سے بھی تھی۔ پھر وہ کلب وغیرہ بھی جاتی رہتی تھی، اور خاندان کے بیشتر کزن باری باری اس کی رفاقت سے فیض یاب ہوتے رہے تھے۔ پورے راستے کے دوران شمائلہ نے مختلف باتیں چھیڑنے کی کوشش کی، مگر شاذل نے ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیا۔ خالہ اپنی بیٹی سے زیادہ تجربے کار تھیں، انہوں نے شاذل کی بے رخی کو محسوس کر لیا۔ بیٹی، زیادہ باتیں مت کرو، شاذل کو پوری توجہ سے کار چلانے دو، وہ بولی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں کرنا اکثر کسی حادثے کا سبب بن جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر خالہ نے شاذل اور شمائلہ کو ایک بار پھر باتیں کرنے کا موقع دیا اور چائے بنانے کا بہانہ کر کے غائب ہو گئیں۔ شاذل نے بھی سوچا کہ چلو بات کر ہی لی جائے۔ وہ بہانے ہی تلاش کرتی رہ گئی کہ اس نے براہ راست سوال کر دیا، میں نے سنا ہے کہ تم نے تسکین سے منگنی توڑ دی ہے؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ شمائلہ صرف لمحے بھر کے لیے گڑبڑائی، مگر پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے میں چوکنے والی نہیں تھی۔ تم نے ٹھیک سنا ہے۔ وجہ؟ شاذل مسکرایا۔ کیا اب اس کے پاس 1000 گز کا بنگلہ اور منہ دکھائی میں دینے کے لیے 50 تولے سونے کے زیورات نہیں ہیں؟ تو تم نے امی کی وہ حماقت گرہ میں باندھ لی ہے۔ حماقت؟ ہاں، میرے نزدیک خالہ جان سے یہ مطالبہ کرنا حماقتی تھی، شمائلہ نے جواب دیا۔ دولت اہم چیز ہے، مگر کچھ چیزیں اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ وہ کیا؟ بچپن کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر پسندیدگی کا جذبہ۔ تو یہ بات تم نے اپنی امی کو کیوں نہیں سمجھائی؟ میں تعلیم یافتہ اور آزاد خیال ہونے کے باوجود ایک مشرقی لڑکی ہوں۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کو والدین کے حکم پر سر جھکانا سکھایا جاتا ہے۔ بہت خوب، مگر میں نے تو سنا ہے کہ تسکین سے شادی کرنے سے انکار تو تم نے کیا ہے، جبکہ خالہ تو یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتی تھیں۔ دل سے وہ بھی انکار کے حق میں تھیں، مگر مربت لحاظ کی وجہ سے کہہ نہیں سکتی تھیں، شمائلہ نے جواب دیا۔ چنانچہ میں نے کہہ دیا۔ اس کے علاوہ فرما برداری کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے۔ تو تم نے انکار کیوں کیا؟ اول تو اس لیے کہ تسکین مجھے شروع سے ناپسند تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اب وہ نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں۔ میں ایک اپاہج انسان کی لاٹھی بن کر رہنا نہیں چاہتی۔ حالانکہ اس وقت وہ تمہاری محبت اور خدمت کا زیادہ مستحق تھا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں جو بس وعظ اور تلقین کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کا مجھ پر کوئی حق تھا تو میرا اپنی ذات پر بھی تو کوئی حق ہے۔ تمہاری صرف منگنی ہوئی تھی، اس لیے تم نے آسانی سے تسکین کو چھوڑ دیا۔ بالفرض شادی ہو جاتی تو میں پھر بھی اسے چھوڑ دیتی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، شاذل نے پھر براہ راست بات کی، کہ اگر تم سے شادی کے بعد میں خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں تو تم مجھے بھی چھوڑ دو گی؟ ہر بار ویسے حادثے نہیں ہوتے، شمائلہ بولی۔ مزید یہ کہ تمہاری حیثیت وہ نہیں جو تسکین کی تھی۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ شکریہ، شاذل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ ظفری، اسد اور خادم نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ ظفری دوسرے ماموں اور اسد چچا کا بیٹا تھا، جبکہ خادم تایزاد بھائی تھا۔ شمائلہ نام سن کر برا سا منہ بنا کر بولی، مجھے شادی کرنا ہے، بندر نہیں پالنا ہے۔ ان تینوں کے پاس دولت کے سوا ہے کیا؟ پھر دولت بھی اپنی نہیں، ماں باپ کی ہے۔ گویا اب یہ یقین کر لیا جائے کہ اگر میں کسی طرح اپنی امی کو آمادہ کر لوں تو خالہ انہیں انگوٹھا دکھا کر واپس نہیں کریں گی۔ نہیں، شمائلہ ہنسنے لگی۔ اتنے بہت سے لوگوں کو انگوٹھا دکھا دکھا کر ان کا انگوٹھا درد کرنے لگا ہے، اب چینج کے لیے کسی کو انگوٹھی دکھانا چاہتی ہیں۔ صرف دکھانا نہیں، اگر دیکھنے والا اس قابل ہوا تو پہنانا بھی، شمائلہ نے جواب دیا، اور پھر موضوع بدل کر فوراً پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا سعودی عرب سے واپس آ گئے ہو بالکل ہی؟ ہاں، سروس کی حد تک۔
وہاں میرا بزنس پارٹنرشپ ہے جو ابھی کچھ عرصے جاری رہے گی۔ بزنس بھی کرتے تھے؟ ظاہر ہے، صرف ملازمت سے تو 1000 گز کا بنگلہ اور 50 تولے سونے کے زیورات نہیں آ سکتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امی کی یہ بات تمہارے دل میں چپ کر رہ گئی ہے۔ یقیناً وہ کہیں بھی چپنے کے لیے ہی تھی، شاذل نے جواب دیا۔ یہ باتیں شاید ابھی جاری رہتیں، مگر خالہ چائے کی ٹرے لے کر آ گئیں تو شاذل خاموش ہو گیا۔ شمائلہ اور شاذل کی شادی طے پانے کی خبر کو خاندان میں ملے جلے جذبات کے ساتھ سنا گیا۔ جو غیر جانبدار تھے وہ خوش ہوئے، اور جنہیں منگنی ٹوٹنے سے کچھ آس پیدا ہو گئی تھی وہ دوسری مرتبہ مسترد کیے جانے پر ناراض ہوئے اور اپنی خفگی کا برملا اظہار بھی کیا۔ یوں تو شاذل کی امی بھی خوش نہیں تھی، بیٹے کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ شمائلہ تمہارے لیے مناسب نہیں، وہ ہمارے گھر کے ماحول میں نہیں کھپ سکے گی۔ شاذل نے جواب دیا، امی، مجھے آپ کی اپنی ہم سب کی توہین کا قرض چرانا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ شمائلہ کو ڈیکوریشن پیس کہا تھا نا؟ اگر یہ ڈیکوریشن پیس ہمارے گھر میں نہیں سجا تو واپس اسی شوکیس میں چھوڑائیں گے۔ خیر، امی بیچاری تو پہلے بھی مان گئی تھیں، اب بھی خاموش ہو گئیں، مگر اس مرتبہ جو رقیب میدان میں تھے شاید وہ باز نہیں آئے کہ شاذل کو فون پر دھمکیاں ملنے لگیں۔ ہیلو مسٹر شاذل۔ جی فرمائیے۔ تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے؟ یقیناً۔ تو پھر شمائلہ کے ساتھ شادی سے انکار کر دو۔ کیوں؟ اس سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ مجھے اپنی نہیں، تمہاری صحت کی فکر ہے۔ بہت بہت شکریہ، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ تمہاری مرضی، میں نے آگاہ کر دیا، اب اپنے انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اس طرح کے 3-4 فون آئے اور ہر بار مختلف آواز میں، تو شاذل کو سنجیدگی سے سوچنا پڑا۔ اسے دھمکیوں کی پرواہ نہیں تھی، مگر انجانے میں نہ تجربہ کاری کے باعث مار کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بجائے کہ وہ فون کرنے والوں کا کھوج لگاتا، اس نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ پولی ٹیکنک کی تعلیم کے دوران میں اس نے نیشنل گارڈز کی تنظیم میں حصہ لیا تھا، جہاں ہتھیاروں کا استعمال اور شوٹنگ بھی سکھائی گئی تھی۔ شاذل نے نشانہ بازی میں بڑی مہارت حاصل کر لی تھی اور کئی انعامات بھی حاصل کیے تھے۔ اس وقت اس نے اپنی اسی صلاحیت کو آزمایا، رائفل کلب کا ممبر بن گیا اور بہت جلد اپنی پرانی مہارت کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ شاذل کی ترکیب اس اعتبار سے کامیاب رہی کہ فون آنے یکلخت بند ہو گئے۔ اس کا خیال تھا، اور غالباً حقیقت بھی یہی تھی، کہ ناکام عاشق اسے صرف دھمکا ہی سکتے ہیں۔ اس کی تائید اس امر سے ہو گئی کہ جب شاذل نے نشانہ بازی کے لیے رائفل کلب جانا شروع کر دیا تو وہ تیاریاں دیکھ کر خود سہم گئے اور دھمکیاں دینا چھوڑ دیں۔ شاذل اور شمائلہ کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، اور اگر کسی کو یہ خیال تھا کہ کسی طرف سے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ اندیشہ عملی صورت اختیار نہ کر سکا، اور شمائلہ بخیر و عافیت شاذل کے خوبصورت بنگلے کے شاندار اجلاء عروسی میں پہنچ گئی۔ یوں اس نے ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد جسے چاہا اسے پا لیا، لیکن اس کی مسرتوں کی یہ انتہا بہت مختصر ثابت ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ دشمن جو کوئی بھی تھا، کسی مصلحت کے تحت وقتی طور پر خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، شاید اس لیے کہ شاذل مطمئن ہو جائے کہ اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا ہے۔ اور واقعی شاذل مطمئن ہو گیا، خاص طور پر شادی ہو جانے کے بعد، کہ اب جو کام ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ان دھمکیوں کا مقصد اگر اسے ڈرا کر شمائلہ کے ساتھ شاذل سے شادی کرنا سے باز رکھنا تھا تو اب بھلا کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ شادی کو صرف 1 ماہ ہوا تھا۔ ایک شام شاذل اور شمائلہ دونوں بن سنور کر ایک عزیز کی دعوت میں شرکت کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ وہ مکان جس میں انہیں جانا تھا ایک تنگ گلی میں تھا، جہاں کار نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کار انہوں نے روڈ پر ہی چھوڑ دی۔ شام کا ملکجہ اندھیرا گلی میں کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا تھا، جسے دور فاصلے پر لگی ہوئی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شاذل اور شمائلہ
آگے پیچھے احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ کسی مکان کی آڑ سے اچانک ایک طویل کامہ شخص شاذل کے سامنے آ گیا، اور اس سے پہلے کہ شاذل اس کے مقصد کو سمجھ کر اپنی بچاؤ کی کوئی کوشش کرتا، اس آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کا تیزاب شاذل کے چہرے پر چھڑک دیا۔ شاذل کے دونوں ہاتھ مدافعت کی کوشش میں اپنے چہرے کی طرف بڑھے اور وہ بری طرح چیخیں مارتا ہوا زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ جب تک لوگ شاذل کی مدد کو پہنچے، حملہ آور گلی کے دوسرے کنارے سے نکل کر فرار ہو چکا تھا۔ شاذل کو فوراً قریب ترین پرائیویٹ اسپتال میں پہنچایا گیا، جہاں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ تیزاب چہرے کے بالائی حصے یعنی پیشانی اور آنکھوں پر پڑا ہے، اور دونوں آنکھیں بری طرح جل گئی ہیں۔ کچھ تیزاب ہاتھوں پر بھی آیا تھا، مگر کسی دوسرے زخم یا نقصان کی آنکھوں کے مقابلے میں کیا اہمیت تھی؟ ابتدا میں جب تک یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی کہ آنکھوں کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے، شمائلہ بڑی محبت اور توجہ سے اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ اسپتال میں ڈیوٹی پر موجود نرس کے باوجود وہ خود اپنے ہاتھ سے شاذل کو دوا پلاتی تھی، کھانا اور پھل کھلاتی تھی، بستر کی چادر اور تکیے کا غلاف بدلتی تھی، صبح سے رات گئے تک اس کے پاس اسپتال میں بیٹھی رہتی، اور جیسے ہی پہلی پٹی کھلی اور ڈاکٹروں کو یقین ہو گیا کہ دونوں آنکھیں تقریباً ضائع ہو چکی ہیں، از سے ختم ہو کر صرف ڈھیلے رہ گئے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ انکشاف عزیز و اقارب پر بھی کر دیا، تو اس کے بعد شمائلہ کی توجہ بہت تیزی سے کم ہوتی چلی گئی۔ آخر میں تو وہ 2-3 دن کے بعد کھڑے کھڑے اور رسمی طور پر خیریت دریافت کر کے چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ شاذل تقریباً 20 دن اسپتال میں رہ کر گھر آ گیا۔ دولت کی کوئی کمی نہ تھی، شہر کے ایک بہترین آئی اسپیشلسٹ کو گھر پر بلا کر دکھایا گیا۔ ڈاکٹر حامد صرف 1 سال پہلے یکے بعد دیگرے کئی بیرونی ممالک سے ماہر امراض چشم ڈاکٹر اور سرجن کی تعلیم و تربیت حاصل کر کے واپس آئے تھے، اور سر دست ایک پرائیویٹ اسپتال سے وابستہ تھے، ساتھ ہی پریکٹس بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی توجہ سے دیکھا اور پھر دوسرے دن اسپتال بلا کر مختلف مشینوں سے معائنہ کیا۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ شمائلہ نے پوچھا، کیا یہ دوبارہ سے دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے؟ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، ڈاکٹر حامد نے جواب دیا۔ سر دست یا اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائیں، آنکھ کے ڈھیلوں پر گوشت کی ایک باریک تہ آ گئی ہے، اسے آپریشن سے الگ کر کے یہ دیکھنا ہوگا کہ قرینے اور عدسے وغیرہ کی کیا پوزیشن ہے۔ اگر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا ہو تو شاید خیال رہے کہ میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو شاید کسی دوسرے کی آنکھوں کے قرینے اور عدسے کی پیوند کاری سے شاذل دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ آپ کے خیال میں اگر قرینے اور عدسے درست ہوں تو کامیابی کا کتنے فیصد امکان ہے؟ شاذل نے سوال کیا۔ یہ گفتگو اس کے کمرے میں ہو رہی تھی، اور اس وقت کمرے میں شمائلہ کے علاوہ شاذل کی امی اور خالہ یعنی شمائلہ کی والدہ بھی موجود تھیں۔ اس سوال کا جواب میں ابتدائی آپریشن کے بعد ہی دے سکتا ہوں، ڈاکٹر حامد نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اگر قرینے اور عدسے درست ہوں تب؟ شاذل نے زور دے کر کہا۔ یہ ایسی چیز نہیں جس کا محض اندازے سے جواب دیا جا سکے، ڈاکٹر حامد نے ہمدردانہ لہجے میں سمجھایا۔ قرینے اور عدسے اگر ٹھیک بھی ہوں یا ان کا عطیہ مل جائے، تب بھی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی آنکھ انہیں قبول کر سکتی ہے یا کر سکے گی۔ خدا کی ذات سے صحت کی امید رکھیں اور درست علاج کریں، بینائی واپس آ سکتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، پہلے میں آنکھوں کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مل تو جائیں گی ڈاکٹر صاحب؟ شاذل کی امی نے پوچھا۔ ضرور ملیں گی امی۔ شاذل کے ہونٹوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جس شخص کے اتنے چاہنے والے ہوں، خاص طور سے اتنی محبت کرنے والی بیوی ہو، اسے آنکھوں کی کیا پرواہ؟ میں اور شمائلہ ایک دوسرے کی آنکھیں بھی تو ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی عطیہ نہ بھی ملا
تو شمائلہ اپنی ایک آنکھ مجھے دے دے گی، ہم دونوں اس دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھ کر بھی جی لیں گے، بلکہ محاورے کے اعتبار سے تو سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا زیادہ اچھا ہے۔ شمائلہ اور اس کی ماں کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس منہ پھیر کر دوسری جانب متوجہ ہو گئیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹے؟ شازل کی امی نے جلدی سے کہا۔ خدا شمائلہ کی آنکھیں سلامت رکھے اور تمہاری بینائی تمہیں دے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم ہر قیمت پر تمہاری آنکھوں کی روشنی حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہوں، ڈاکٹر حامد نے تسلی دی۔ آپریشن ہونے دیں، کرینے اور عطسے کا عطیہ خدا نے چاہا تو ضرور مل جائے گا، مگر آپریشن کے بعد معلوم ہوا کہ تیزاب نے آنکھ کو اس بری طرح سے جلا دیا ہے کہ بینائی کی بحالی تقریباً ناممکن ہے۔ یہ بات ڈاکٹر حامد کو آپریشن کے دوران ہی معلوم ہو گئی تھی، مگر انہوں نے شازل اور اس کے گھر والوں کو نہیں بتائی۔ وہ یہی کہتے رہے کہ جب پٹی کھلے گی تب وہ آنکھوں کا معائنہ کر کے کوئی بات وثوق سے بتا سکیں گے۔ شمائلہ اس دن اسپتال سے فارغ ہوتے ہی اپنا ضروری سامان سمیٹ کر میکے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اسپتال تو جاتی رہی، مگر سسرال لوٹ کر نہیں آئی، اور اس کے اسپتال میں آمد و رفت بھی شازل کے لیے نہیں، ڈاکٹر حامد کے لیے ہوتی تھی۔ ڈاکٹر حامد نے اپنی 30 سالہ زندگی کا بیشتر حصہ پہلے انگلینڈ اور اس کے بعد یورپ اور امریکہ میں گزارا تھا، اور وہاں کی تہذیب اور طرز معاشرت کے گہرے اثرات قبول کیے تھے۔ ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی فلٹریشن کی داستانیں خاندان میں اتنی پھیل چکی تھیں کہ کوئی بھی اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر حامد بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اور اس کے والد اپنی جائیداد کا حصہ، بلکہ بہت بڑا حصہ، اسے تعلیم دلانے پر خرچ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کسی نہ کسی طرح تعلیم مکمل کر کے وطن واپس آیا تو اپنا کلینک بھی نہیں کھول سکا، اور اسے ایک پرائیویٹ اسپتال میں سروس کرنا پڑی۔ ان دنوں وہ کسی دولت مند گھرانے کی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جس کے ماں باپ بیٹی کو جہیز دیں نہ دیں، مگر داماد کو ایک جدید اسپتال کھلوا دیں۔ اس نے شمائلہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ایک دولت مند باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک سے پہر جبکہ شمائلہ اسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی تو اس نے بنگلے کے گیٹ سے ایک پرانی سی کار کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کار کو تسکین ڈرائیو کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، مگر جب کار اس کے قریب آ کر رک گئی اور تسکین اپنے چھوٹے بھائی کے بازو کا سہارا لے کر نیچے اترا تو اسے یقین کرنا پڑا کہ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ کوئی فریب نظر نہیں ہے۔ تسکین کی اپاہج ٹانگیں کم سے کم اس حد تک ضرور ٹھیک ہو چکی ہیں کہ وہ کار چلا سکتا ہے اور کسی کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مجھے پہچان تو لیا ہوگا، تسکین نے کہا۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شمائلہ چڑ گئی۔ شاید کہیں جا رہی ہو، تسکین نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کچھ کہنا سننا ہے تو امی کے پاس جاؤ، شمائلہ نے قدم بڑھایا۔ ایک منٹ مسز شازل، تسکین نے اپنا مضبوط بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میں تم سے ہی ملنے آیا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتی، شمائلہ تیزی سے بولی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ تو میں ہٹ ہی چکا ہوں، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہٹا دیا گیا ہوں، لیکن مسز شازل، تم مجھ سے بات کرنا چاہو یا نہ چاہو، میں تو جو کہنے آیا ہوں کہہ کر ہی واپس جاؤں گا۔ تو میرا وقت خراب مت کرو نا، جلدی سے بولو، کیا بکواس کرنا چاہتے ہو؟ تم نے مجھے اس لیے ٹھکرا دیا تھا نا کہ میں اپاہج ہو گیا تھا، اور تمہاری ماں نے اس لیے کہ میرے پاس دولت نہیں رہی تھی۔ لیکن شاید تمہیں یاد ہو کہ شازل کے آنے سے پہلے میں تمہارا آئیڈیل تھا۔ یہ خود تمہارے اپنے الفاظ ہیں۔ شازل کے آنے سے پہلے نہیں،
अपाहिज होने से पहले शुमाइला ने कहा, कोई माजूर और दूसरों पर बोझ आदमी मेरा आइडियल नहीं हो सकता। इसलिए तुमने शाजिल से शादी कर ली? हाँ, लेकिन कुदरत का इंसाफ देखो कि वो अंधा हो चुका है और जिसे तुम अज़ूए मुअत्तल समझकर ठुकरा चुकी थी, फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। इतना ही नहीं, तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में मुझे इस इमारत के इन्हदाम से बरीजुम्मा करार दिया गया है। ये ठेकेदार और मेरे मैनेजर की साजिश थी कि मसाले में सीमेंट का तनासुब कम करके बजरी ज़्यादा शामिल कर दी जाए। मज़ीद ये कि कारोबार की बिगड़ती हुई सूरत हाल भी रफ्ता रफ्ता संभलती जा रही है। तो शाजिल के मुंह पर तेज़ाब तुमने डलवाया था? नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं उस वक्त तक तुम्हारी खुदगर्ज़ फितरत से वाकिफ़ हो चुका था। फिर मुझे ये सब सुनाने के लिए क्यों आए हो? शुमाइला ने तेज़ी से कहा। मैं पछताने वालों में से नहीं हूँ। शाजिल अगर अंधा हो चुका है तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं। मैंने इसे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। मुझे इसी बात का अंदेशा था, इसीलिए ये कहने आया था कि इस मरतबा फ़ैसला करने में इतनी खुदगर्ज़ी और जल्दबाजी से काम मत लेना। कम से कम ये ज़रूर सोच लेना कि हादसा किसी की दोस्ती या दुश्मनी को पैदा नहीं करता। कोई हादसा तुम्हें भी पेश आ सकता है। मुझे धमका रहे हो? नहीं, समझा रहा हूँ। मैं अपना फ़ायदा नुकसान खुद समझ सकती हूँ। तुम्हें मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अंदाज़ा था कि तुमने यही जवाब देना है, फिर भी चला आया। तस्कीन ने गहरी सांस ली, सिर्फ ये सोचकर कि शायद तुम्हारे दिल में कोई नर्म गोशा बाकी हो। मगर ये मेरी खुशफहमी थी। तुम्हारी फितरत कितनी मस्क हो चुकी है और तुम कितना गिर चुकी हो, तुम्हें इसका भी एहसास नहीं है। जाओ, छोड़ दो शाजिल को और बढ़ती जाओ तबाही की तरफ। जो खुद अपनी आफियत का दुश्मन हो, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज़। वो वापस कार में बैठा और कार को बैक करते हुए गेट से बाहर निकल गया। शुमाइला ने नफरत और हिकारत से अपनी तनी हुई गर्दन को एक झटका दिया और फिर तेजी से गैराज की तरफ बढ़ गई। हामिद के ताल्लुकात शुमाइला से कैसे ही हों, मगर एक डॉक्टर की हैसियत से वो दो टोक अल्फाज में शाजिल और इसकी गमज़दा माँ को मायूस करने की हिम्मत नहीं कर सका। आपकी आंखों की मौजूदा कैफियत किसी ऑपरेशन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, उसने कहा। मैं आपको कुछ दवाएं लिखकर देता हूँ, इन्हें पाबंदी से इस्तेमाल करें। मखसूस डाइट तजवीज़ कर दूँगा, इसकी पाबंदी करें। एक नर्स आपके साथ कर दूँगा जो हमवक्त आपकी देखभाल करने के अलावा एक अच्छी कंपेनियन भी साबित होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम पर अमल किया तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। तब फिर मैं शायद किसी दिन आपकी आंखों का ऑपरेशन कर सकूं। और यूं शाजिल खरा गया। अस्पताल से जिस नर्स को इसके साथ भेजा गया था, इसका नाम यास्मीन था और वह एक हमदर्द, मुखलिस और अपने फ़राइज़ की बजावरी में मुस्तैद लड़की थी। पढ़ी लिखी और समझदार भी मालूम होती थी। शाजिल जब बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस करता तो इससे बातें करने लगता। यास्मीन बड़ी लगन और तवज्जो से उसकी देखभाल और तीमानदारी कर रही थी। रफ्ता रफ्ता इसे शाजिल और शुमाइला के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थीं। शाजिल की अम्मी भी इसकी खिदमत से बहुत मुतमईन थीं, इसलिए जब कभी इन्हें अपने बेटे का ख्याल और शुमाइला का तर्ज़ अमल बहुत ज़्यादा अफसरदा करता था तो वो यास्मीन के सामने अपना दुख बयान करके दिल हल्का कर लिया करती थीं। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक सुबह शुमाइला आंधी तूफान की तरह घर में दाखिल हुई और सीधी शाजिल के कमरे में पहुंची। मैं अब इस नाम नेहाद रिश्ते से ज़्यादा दिन बंधी नहीं रह सकती, उसने कहा। हर चंद तुम इस आजमाइश और ज़रूरत के वक्त दामन छुड़ाकर अपने घर चली गई हो, शाजिल ने तहम्मुल से कहा। फिर भी तुम्हें इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। खुदावंद करीम को अपना फजल करते देर नहीं लगती। मैंने सुना है कि तस्कीन तकरीबन ठीक हो चुका है। जब एक अपाहिज इंसान ठीक हो सकता है तो एक अंधे को भी इसकी बिनाई वापस मिल सकती है। डॉक्टर हामिद ने बहुत उम्मीद दिलाई है। खुद मुझे भी अपनी आंखों की हालत बहुत बेहतर महसूस होती है। अब ना वो पहली सी खटक है और ना ही जलन। थोड़ा थोड़ा रोशनी का एहसास भी होने लगा है। मुझे यकीन है कि 1-2 माह में मेरी आंखें ऑपरेशन के काबिल हो जाएंगी।
ڈاکٹر حامد نے کہا تھا۔ ڈاکٹر حامد نے بالکل جھوٹ کہا تھا، شمائلہ چیخ کر بولی۔ میں خود ان سے بات کر چکی ہوں، وہی نہیں، آنکھوں کی جن دوسرے ڈاکٹروں نے تمہاری رپورٹیں دیکھی ہیں، ان سب کی متفقہ رائے ہے کہ اب تم کبھی نہیں دیکھ سکتے، تم ہمیشہ کے لیے اندھے ہو چکے ہو۔ پلیز مسز شاذل، یاسمین نے بڑی لجاجت سے کہا، اتنی بے رحمی سے کام نہ لیں۔ بالفرض شاذل صاحب کو بینائی واپس نہ مل سکی، تب بھی یہ کوئی اتنی بڑی کمی تو نہیں ہے۔ آپ کی ذرا سی توجہ اور کوشش سے یہ ایک نارمل انسان کی طرح نارمل انداز میں اپنے معمولات انجام دیتے ہوئے بڑی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ بکواس بند کرو، شمائلہ دانت پیس کر بولی، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی حیثیت پہچانو، تمہیں میرے معاملات میں دخل دینے کی جرأت کیسے ہوئی؟ آئی ایم سوری مسز شاذل، مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں تھا، یاسمین نے آہستگی سے کہا۔ سن لیا تم نے؟ شمائلہ پھر شاذل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اور میں ایک اندھے آدمی سے وابستہ رہ کر اپنی خوشیاں برباد نہیں کر سکتی۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ شاذل نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ طلاق، تو مجھے طلاق دے دو، میں تم سے کسی مہر یا جہیز کی واپسی کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ کیا کوئی نیا شکار مل گیا ہے؟ شٹ اپ، تمیز سے بات کرو، تمہیں مجھ پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی حق نہیں ہے، شمائلہ نے تیزی سے کہا۔ اور تمہیں خاندان کی عزت اچھالنے کا حق ہے؟ مجھ سے بحث مت کرو، میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، تو میری بات کا جواب دو، طلاق دیتے ہو یا نہیں؟ اگر میں انکار کر دوں تب مجھے مجبوراً عدالت تک جانا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے، تم عدالت جاؤ، شاذل نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئندہ تم سے وہیں ملاقات ہوگی اور اب دفع ہو جاؤ۔ یاسمین، مس شمائلہ کو باہر جانے کا راستہ دکھا دو۔ تم سے تو سمجھ لوں گی، شمائلہ نے پیر پٹکے۔ تم مجھ سے کیا سمجھو گی؟ اس سے پہلے کہ میں تمہارے تمام کسبل نکال دوں گا۔ یہ دھمکی نہیں ہے، وارننگ ہے۔ شمائلہ تیزی سے گھومی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل کی آوازیں راہداری میں گونجتی ہوئی معدوم ہوتی چلی گئیں۔ میں کچھ کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے شاذل صاحب؟ یاسمین نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، شاذل نے نرمی سے جواب دیا، مجھے لوگوں کی باتیں سننے کی عادت پڑ گئی ہے، تم جو کہنا چاہتی ہو ضرور کہو۔ میرا خیال ہے کہ زندگی میں آپ کی بینائی دوسری بار گئی ہے، یاسمین نے کہا۔ جب آپ نے شمائلہ سے شادی کی تھی تب بھی آپ دیکھ نہیں رہے تھے، تو پھر؟ وہ ڈاکٹر حامد کے پاس آتی تھی اور گھنٹوں ان کے آفس میں بیٹھی رہتی تھی، یاسمین نے کہا۔ پھر وہ دونوں شام کو اکٹھے جاتے تھے۔ پھر شاید ڈاکٹر حامد نے اسے منع کر دیا اور وہ اسپتال کے بجائے ڈاکٹر حامد کے گھر جانے لگی۔ تو یہ بات ہے، شاذل کچھ سوچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر حامد کیسے انسان ہیں یاسمین؟ اس دور میں کوئی کیا کسی کی حیثیت متعین کرے؟ شاذل صاحب جو بھی تنقید کرنے لگتا ہے خود اپنے گریبان میں جھانکنا بھول جاتا ہے۔ میں بھی خامیوں سے پاک نہیں ہوں، لیکن پھر بھی منافقت اور پشت میں خنجر اتارنے کو جائز نہیں سمجھتی کہ یہ گراوٹ کی انتہا ہے۔ ڈاکٹر حامد کسی معیار اخلاق کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ ہر موقع سے فائدہ اٹھانا اور ہر بہتے دریا میں ہاتھ دھونا ان کی زندگی کا معمول رہا ہے۔ اپنی لن ترانیوں کے دوران انہوں نے مجھے اپنی اب تک کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ ڈاکٹری اور سرجری کی جتنی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، ان میں سے 1/4 انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں، اور وہ بھی سب سے نچلے درجے میں۔ باقی کی تمام اسناد جعلی اور نقلی ہیں۔ بلا شبہ انہوں نے انگلینڈ، یورپ اور امریکہ کے بہت سے اسپتالوں میں کام کیا ہے، مگر ہر جگہ سے نکالے گئے ہیں۔ ان کے والد کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ واپس آ کر اپنا ایک اچھا اسپتال قائم کر سکتے تھے، لیکن ڈاکٹر حامد نے اس دولت کا زیادہ حصہ اپنی رنگین مزاجی پر خرچ کر دیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ایک اسپتال کا مالک بننے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو سکتے ہیں۔ ان کی رہائش کہاں ہے؟ ڈیفینس سوسائٹی میں،
जहाँ इनके वालिद का बंगला है। यास्मीन ने जवाब दिया, लेकिन यूरोप और अमेरिका में ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारने की वजह से इनके मिजाज, आदत और मामूलात पर वहीं की छाप लगी हुई है। तुम्हें इनकी मसरूफियात का कुछ इल्म है? मेरा मतलब है कि मामूल की मसरूफियात अस्पताल से बाहर। वो 2 घंटे सुबह 3 घंटे शाम अस्पताल में गुजारने के अलावा बेशतर वक्त घर से बाहर रहते हैं। बहुत खूब। शाजिल मुस्कुराने लगे। एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। तुम्हें इनकी कोई पसंदीदा परफ्यूम का पता है? वो उमूमन चार्ली या इवनिंग इन पेरिस लगाते हैं। और सर में तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? वो तेल नहीं डालते, यास्मीन ने बताया। हेयर क्रीम लगाते हैं। मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें डॉक्टर हामिद के बारे में खासी मालूमात हैं? शाजिल ने इसका सवाल नज़रअंदाज कर दिया। मालूम होता है कि बहुत करीब रह चुकी हो। बहुत से इंसान दानिस्ता फरेब खाना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर वो लड़कियां जिन्हें कोई दुरुस्त मशवरा देने वाला कोई ना हो। मैंने ज़िंदगी के हाथों जितने भी धोखे खाए हैं, इनमें से एक डॉक्टर हामिद भी है। तुम बड़ी अजीब लड़की हो यास्मीन, शाजिल ने नर्म लहजे में कहा। मैं तुमसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? दरख्वास्त? दरख्वास्त क्या? आप मुझे हुक्म दे सकते हैं। नहीं, मेरी बात का तुम्हारे पेशावराना फ़राइज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी फरमाइए। तुम मुझे एक बार अपने साथ डॉक्टर हामिद के फार्म हाउस पर ले चलो। क्यों? बस यूं ही। मैं ज़रा इस जगह और इस फ़ज़ा को महसूस करना चाहता हूँ, शाजिल ने जवाब दिया। मुझे फार्म हाउस के अंदर जाने से कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही मैं डॉक्टर हामिद या किसी और की मौजूदगी में जाना चाहता हूँ। बोलो, ले चलोगी ना? आप कहते हैं तो मैं आपको ज़रूर ले चलूँगी, यास्मीन कुछ उलझकर बोली। लेकिन आपकी इस ख्वाहिश की कोई वजह समझ में नहीं आई। तुमने खुद भी कुछ काम ऐसे ज़रूर किए होंगे जिनकी वजह दूसरों को समझ नहीं आई होगी। आपने सच कहा, यास्मीन ने उठते हुए जवाब दिया। मैं आपको ज़रूर वहाँ ले चलूँगी। और इसी दोपहर यास्मीन और शाजिल अपनी कार में नहीं, एक टैक्सी में फार्म हाउस गए। शाजिल तमाम रास्ते यास्मीन से पूछता रहा कि अब वो कहाँ है, और फिर फार्म हाउस के करीब टैक्सी रुकवाकर यास्मीन ने कहा, ये सामने डॉक्टर हामिद का फार्म हाउस है। मुझे इसके करीब ले चलो, बिल्कुल करीब। पास जाकर उसने फार्म हाउस की दीवार को छूकर देखा। इसके दरवाजे पर हाथ फेरा, जैसे उंगलियों के लम्स से मौसूल होने वाली मालूमात को ज़हन नशीन कर रहा हो। 3-4 मिनट के बाद वो पीछे हट गया। यास्मीन इसे अजीब नज़रों से देख रही थी। इसके बाद शाजिल ने फार्म हाउस के इर्द गिर्द 3-4 चक्कर लगाए, जैसे अंदाजे से इसका हुदूद अरबा जानने की कोशिश कर रहा हो। फिर चंद मिनट बाद उसने वापसी का हुक्म दे दिया। बस अब चलो वापस। अचानक शाजिल ने कहा, आप मुझे नहीं बताएंगे कि यहाँ क्यों आए थे? यास्मीन ने दोबारा इसका बाजू थामते हुए पूछा। ये डॉक्टर हामिद मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? मेरा मतलब है कि झूठी तसल्लियाँ देकर? शाजिल ने इसका सवाल नज़रअंदाज करके पूछा। कुछ ऐसी ही बात है, यास्मीन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि वो आपको मायूस नहीं करना चाहता, जबकि दूसरी जानिब मेरी पुश्त में खंजर उतारने में भी लगा हुआ है। शाजिल की आवाज़ में बला की तलखी थी। मैं इसकी सफाई पेश नहीं करूँगी, यास्मीन ने कहा। तो शाजिल बोला, अच्छा तुम 15 दिनों के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो, लेकिन अस्पताल मामूल के मुताबिक जाती रहो। मगर आप ये सब क्यों चाहते हैं? मैं इन 15 दिनों में सुकून से अपने शुमाइला के और तुम्हारे बारे में सोचकर कोई फ़ैसला करना चाहता हूँ। मेरे बारे में क्यों? इस अंधेरी ज़िंदगी में मुझे एक साथी की ज़रूरत है। वो शुमाइला तो बन नहीं सकी, मगर तुम बन सकती हो। मैं? यास्मीन चौंक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ आप, कहाँ मैं? और फिर मेरे हालात का कुछ न कुछ अंदाज़ा तो आपको हो ही गया है। हम दोनों ने अपने अपने अंदाज में ठोकर खाई है और एक ही शख्स के सितम रसीदा हैं। खैर, हम इस मौजू पर फिर बात करेंगे।
اور یقین کرو کہ میں اپنی حیثیت سے غلط فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی تم پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مسلط کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شاذل صاحب۔ اگر آپ نے خلوص سے سوچا ہے تو یہ مجھ پر آپ کا احسان ہوگا۔ نہیں یاسمین، شاذل کے لہجے میں ایک افسردہ سنجیدگی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ میں 15 دن کے بعد اس مقام پر کھڑا ہوں گا، لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا تو وہ احسان نہیں ہوگا، نہ میرا اور نہ تمہارا۔ ہم اس سفر کا آغاز صرف اور صرف خلوص کی بنیاد پر کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مغرب کے بعد جب یاسمین گئی تو شاذل نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ ابھی بازار جاؤ اور جہاں سے بھی ہو سکے انسانی چہرے کی 5 ڈمی خرید لاؤ، اس نے ضروری رقم دیتے ہوئے کہا۔ 3 مردانہ چہرے اور 2 زنانہ چہرے۔ تم نے ٹیلر وغیرہ کی دکانوں پر ایسے نصف مجسمے دیکھے ہوں گے جن میں صرف سر اور کندھے ہوتے ہیں۔ وہ تو میں نے دیکھے ہیں، بھائی نے جواب دیا، مگر کہاں فروخت ہوتے ہیں یہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ جس دکان پر ایسے نصف مجسمے رکھے ہوں وہاں پوچھنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا، شاذل بولا۔ اور ہاں، اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں یہ مجسمے میرے کمرے میں لاتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ بہت اچھا بھائی جان، چھوٹے بھائی نے سعادت مندی سے کہا۔ رات کے 10 بجے شاذل کے مطلوبہ مجسمے اس کو مل گئے تھے۔ یاسمین شاذل کے رویے سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ آخرکار ایک فیصلہ کرتے ہوئے وہ اپنے بھائی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں تھے، ان کے دوست جو اب پولیس ہیڈ کوارٹر میں متعین تھے، ان سے ملاقات کی۔ ساری تفصیل شاذل سے متعلق بتانے کے بعد وہ بولی، ہاشم بھائی، مجھے شمائلہ یا ڈاکٹر حامد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ شاذل قانون ہاتھ میں نہ لے۔ اتفاق سے شاذل میرا بھی دوست ہے، انسپکٹر ہاشم نے کہا، لیکن تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ غیر واضح ہے۔ میں وقت نکال کر شاذل سے ملاقات کروں گا۔ دھیان سے ہاشم بھائی، اس میں میرا تذکرہ نہ ہو۔ بے فکر رہو بہن، ہاشم نے تسلی دی۔ پھر ایک دن شاذل سے ملنے کے لیے انسپکٹر ہاشم نے وقت نکالا اور اس کی کوٹھی پہنچ گیا۔ حال احوال معلوم کرنے کے بعد ہاشم نے اس سے ڈاکٹر حامد اور شمائلہ کی تفصیل سنی اور پھر زیادہ قریت کیے بغیر واپس آ گیا۔ اسی شام وہ ڈاکٹر حامد کے فارم ہاؤس گیا۔ اس کے بعد روز شاذل 2 مرتبہ صبح شام فارم ہاؤس پر جاتا اور ایک ہفتے کے اندر ہی اس نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ ٹیکسی سے اترنے کے بعد اسے چھڑی سے راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ وہ بڑے آرام اور اطمینان سے قدم اٹھاتے ہوئے فارم ہاؤس تک پہنچ جاتا، اور اگر کوئی اسے دور سے دیکھتا تو ہرگز یقین نہیں کر سکتا تھا کہ آنکھوں سے محروم انسان اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے سپہر 5 بجے اسپتال میں ڈاکٹر حامد کو فون کیا۔ اس نے کبھی دوسروں کی نقل اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اسے اتنا ضرور یاد تھا کہ ایک مرتبہ کئی برس پہلے پولی ٹیکنک کے دوران اس نے ایک شرط جیتنے کے لیے ایک نیوز کاسٹر شکیل احمد کی آواز کی بڑی کامیاب نقل اتاری تھی۔ اب بھی اس نے اپنی یادداشت میں شمائلہ کی آواز ابھاری اور بالکل اسی جیسے لب و لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ ہیلو ڈیئر، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے رابطہ ملنے پر کہا۔ شمائلہ، حامد کی آواز میں دبا دبا جوش تھا، میں کل سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہو، اپنے ڈیڈی سے بات کی تھی؟ وہ آمادہ ہو گئے ہیں؟ یہ اشارہ شادی کی طرف بھی ہو سکتا تھا، مگر شمائلہ کو جتنی آزادی حاصل تھی اس میں شادی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جب تک مقدمے کا فیصلہ شمائلہ کے حق میں نہ ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ جب تک مقررہ مدت پوری نہ کر لے وہ حامد سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے شاذل کے ذہن میں فوراً ایک ہی بات ابھری، حامد نے ضرور کوئی رقم مانگنے کی کوشش کی ہوگی جس کے لیے وہ شمائلہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پھر بھی اس نے احتیاط سے کام لیا۔ ہاں، بات کی تھی، اس نے شمائلہ کی آواز میں جواب دیا۔ پورے 50 لاکھ کے لیے؟ حامد کی بے تابی نے خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا۔ ابھی رقم طے نہیں ہوئی، اس کے لیے ان کی ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں فون پر نہیں بتا سکتی۔
تو کہیں ملاقات کر لو۔ کہاں؟ جہاں تمہارا دل چاہے، حامد نے کہا۔ تم نے خود ہی مقدمے کے دوران پابندی لگا رکھی ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، ہمیں اس اندھے کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے تعلقات سے مقدمے کے سلسلے میں کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ اب بھی میں کسی عام جگہ ملنا نہیں چاہوں گی، شاذل نے کہا۔ تو پھر فارم ہاؤس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حامد نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ ٹھیک ہے، تم خود ہی وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے 7 بجے وہاں پہنچ جانا۔ میں زیادہ نہیں ٹھہر سکوں گی، یہ کہہ کر اس نے ایک دم ریسیور رکھ دیا۔ زیادہ باتیں کرنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ حامد نے اپنی بےتابی اور پھر جوش میں یقیناً اس کی آواز پر غور نہیں کیا، ورنہ اس کی نقل بہت ہی بھونڈی تھی۔ چند منٹ اپنے تصور میں ڈاکٹر حامد کی آواز کو تازہ کر کے شاذل نے شمائلہ کو فون کیا۔ ہیلو، کون ہے؟ شمائلہ کی آواز ابھری۔ میں بول رہا ہوں ڈارلنگ۔ حامد؟ شمائلہ کے لہجے میں کچھ حیرت تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ انتہائی ضرورت کے بغیر گھر میں فون مت کرنا۔ میں نے ضرورت سے مجبور ہو کر ہی فون کیا ہے۔ شاذل کے وکیل نے میرے وکیل کو مقدمے کے سلسلے میں ایک پیشکش کی ہے۔ مقدمہ بے شک شمائلہ کا تھا، مگر اس کی پیروی حامد کا ایک دوست وکیل کر رہا تھا۔ وہ کیا؟ شمائلہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، میں فون پر نہیں بتا سکتا تمہیں۔ پتہ ہے، میں اسپتال سے بات کر رہا ہوں، شاذل نے کہا۔ تم مجھے کہیں اور نہیں مل سکتی؟ جب تک مقدمہ چل رہا ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ میں جانتا ہوں، شاذل نے بات کاٹی۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے فارم ہاؤس پر آ جاؤ۔ فارم ہاؤس پر؟ ہاں، صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کس وقت آؤں؟ 7:30 بجے۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گی۔ وقت کی پابندی کے معاملے میں تم ذرا فکر مت کرو، آج دیر نہیں ہوگی۔ مجھے 8:30 بجے لازماً گھر آ جانا ہے، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ گڈ، تو میں 7:30 بجے انتظار کروں گا، شاذل نے جواب دیا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا۔ وہ کیا؟ میں نے ایک نجومی سے فائل نکلوائی تھی، اس نے بتایا ہے۔ سوری، کوئی آ رہا ہے۔ نجومی کی بات وقت ملاقات پر بتاؤں گا۔ تم ہیئر کریم لگا کر ضرور آنا، بہت اہم بات کرنی ہے۔ شاذل کو پتا تھا کہ شمائلہ کو نجوم، پامسٹری اور ایسے ہی علوم پر اندھا اعتقاد تھا، اس لیے اس نے نجومی کا شوشہ چھوڑا تھا۔ اس نے روانگی سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنے منصوبے کو پرکھا۔ آواز پر نشانہ لگانے میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ یوں بھی سیدھے سادے طریقے سے حامد اور شمائلہ کو بولنے پر مجبور کر کے اپنا کام کر سکتا تھا، لیکن وہ بولنے کے بعد فوراً ہی حرکت کر کے کسی بھی طرف ہو سکتے تھے۔ اس کا کوئی تدارک شاذل کے ہاتھ میں نہ تھا۔ پھر یہ کہ وہ دونوں اسے اپنا دشمن جانتے تھے، اسے دیکھتے ہی کوئی ہتھیار بھی نکال سکتے تھے، لیکن فارم ہاؤس پر پہنچنے کے بعد اسے 100% یقین تھا کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ ان دنوں سورج 7 بجنے میں چند منٹ پہلے غروب ہو رہا تھا۔ شاذل نے اپنی دانست میں تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں، لیکن اسے ان نادیدہ عوامل اور عناصر کا علم نہیں تھا جو ہر وقت مصروف کار رہتے ہیں اور کبھی انسانی کوششوں کے حق میں اور کبھی اس کے خلاف ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ شاذل ٹھیک 6 بجے بنگلے سے نکلا۔ ٹیکسی وہ پہلے ہی منگوا لیا کرتا تھا۔ وہ گیٹ سے گزر کر ٹیکسی میں بیٹھا۔ ابھی اتفاق ہی تھا کہ ٹھیک اسی لمحے انسپکٹر خاشم اپنے کسی نجی کام کے سلسلے میں اس طرف سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے اپنی کار شاذل کے بنگلے کی طرف موڑ دی۔ ادھر اس کی کار بنگلے کے قریب آئی، ادھر شاذل ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ ہاشم نے اسے جاتے دیکھا، یوں ہی عادتاً ٹیکسی کے نمبر پر نگاہ پڑی اور ذہن میں نوٹ کر لیا۔ اسے تعجب ہوا کہ اس وقت شاذل اکیلا اور وہ بھی ٹیکسی میں کیوں اور کہاں جا رہا ہے۔ وہ کار سے اترا اور کال بیل کا بٹن دبایا، اور جب شاذل کا چھوٹا بھائی باہر نکلا تو اس سے شاذل کے بارے میں پوچھا۔ بھائی نے بتا دیا کہ وہ سیر کے لیے گئے ہیں، روز جاتے ہیں، مگر آج کچھ دیر سے جا رہے ہیں، 2-2.5 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ انسپکٹر شکریہ ادا کر کے کار میں آ بیٹھا
مگر اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ شاذل کو روزانہ بالکل اکیلے جانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ یہ کہا جائے کہ وہ سیر و تفریح کو جاتا تھا تو پھر بھی اکیلا جانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بینائی سے محروم ہے، اسے تو قدم قدم پر ایک راستہ دکھانے والا ساتھی چاہیے۔ ضرور کوئی اور بات ہے، اور اس اور بات نے ہاشم کے ذہن کو اتنا پریشان کیا کہ وہ سیدھا یاسمین کے پاس پہنچ گیا، اسے پوری بات بتائی۔ وہ بھی گھبرا سی گئی۔ وہ یقیناً فارم ہاؤس جا رہے ہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ جب وہ میرے ساتھ گئے تھے تب بھی بھائی کو یہی کہہ کر انہوں نے ٹیکسی منگوائی تھی۔ مجھے اندیشہ ہے ہاشم علی بھائی کہ وہ روزانہ ڈاکٹر حامد کی تلاش میں اس کے فارم ہاؤس پر جاتے ہیں، اور کیوں جاتے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تم فوراً ڈاکٹر حامد کے اسپتال، یا وہ وہاں نہ ہو تو ان کے گھر فون کرو، ہاشم نے تیزی سے کہا۔ حامد اسپتال میں نہیں تھا۔ گھر سے معلوم ہوا کہ وہ فارم ہاؤس پر گئے ہیں۔ اس سوال پر کہ وہ آج ہی گئے ہیں یا روزانہ جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ پچھلے 2 ہفتے سے نہیں گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے اسپتال کے بعد ان کا بیشتر وقت وہیں گزرتا تھا۔ ہاشم اور یاسمین دونوں کے لیے یہ بات خطرے کی گھنٹی تھی۔ ہاشم نے خود بھی فارم ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا، یاسمین بھی تیار ہو گئی۔ حامد کی فارم ہاؤس کی نشاندہی کے لیے اس کا ساتھ چلنا ضروری تھا۔ وہ دونوں ہاشم کی کار میں روانہ ہوئے تو اس وقت 7 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ حامد اپنے فارم ہاؤس میں انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھا کہ شمائلہ آ گئی، مگر دروازہ کھولا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ البتہ ایک شخص 15-20 قدم کے فاصلے پر اس کی جانب سے پشت کیے کھڑا تھا۔ حامد آگے بڑھا۔ دفعتاً وہ شخص گھوما اور حامد شاذل کو پہچان کر حیرت زدہ بھی نہیں ہوا تھا ٹھیک سے کہ ایک ہلکی سی آواز اسے سنائی دی، جیسے کوئی کھٹکا ہوا ہو۔ گولی حامد کی کنپٹی پر لگی اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہی ریت پر گر گیا۔ شاذل بھاگتا ہوا آیا۔ حامد دروازے سے چند قدم آگے پڑا تھا۔ شاذل نے اسے ٹھوکر کھائی، سنبھلا، اسے چھو کر دیکھا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ شاذل نے اسے گھسیٹ کر فارم ہاؤس کے اندر ڈال دیا، دروازہ بند کیا، باہر سے کنڈی لگا دی اور دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا۔ یہ انتظار اس کی توقع سے کہیں کم ثابت ہوا۔ شمائلہ، جو عموماً وقت کی اتنی پابند نہیں تھی، غالباً اپنے مہمانوں کے خیال سے وقت سے پہلے آ گئی تاکہ جلدی سے گھر واپس جا سکے۔ شاذل نے اس کی کار کے آنے، رکنے اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ اگر وہ ہوا کے رخ پر کھڑا نہ ہوتا تو شاید سمندر کی لہروں کے شور میں یہ آوازیں سن نہیں سکتا تھا۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شمائلہ فارم ہاؤس کے دروازے پر آئی، اسے باہر سے بند دیکھا تو حامد کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر کوئی شخص نظر آیا۔ وہ اسے حامد سمجھی اور آواز دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ وہ شخص ایک دم سے گھوما۔ شمائلہ نے ایک نظر میں اسے پہچان لیا۔ اس کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی۔ یہ گویا شاذل کے بے خطا نشانے کی مزید حوصلہ افزائی تھی۔ شمائلہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ سر میں درد کی تیز لہر کے ساتھ وہ گری اور ساکت ہو گئی۔ شاذل نے اسے بھی گھسیٹ گھسیٹ کر فارم ہاؤس کے اندر لٹا دیا اور باہر آ کر ایک بار پھر فارم ہاؤس کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ ہاشم نے کچھ فاصلے سے ہی اس ٹیکسی کو نمبروں سے پہچان لیا جس میں اس نے شاذل کو بیٹھ کر جاتے دیکھا تھا۔ وہ قریب آیا، جتنا کرایہ بنتا تھا اس سے دگنی رقم دے کر ٹیکسی کو واپس کر دیا۔ ڈرائیور کو اس نے یہی بتایا تھا کہ تم جس شخص کو لائے ہو ہم ان کے عزیز ہیں، اور اب جب کہ ان کی کار موجود ہے تو ٹیکسی کی ضرورت نہیں، مگر اس نے ٹیکسی کا نمبر بھی نوٹ کر لیا تھا اور ڈرائیور کا نام بھی۔ ٹیکسی کو چھٹی دے کر وہ اور یاسمین جلدی سے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو یاسمین نے شاذل کو دور سے دیکھ لیا۔ وہ اسے آواز دینا چاہتی تھی مگر ہاشم نے اسے روک دیا۔ شاذل ان کی موجودگی سے لا علم اپنے جانے پہچانے راستے پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہاشم اور یاسمین تیزی سے ہٹ تک پہنچے۔ دروازہ کھولا، اندر روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی میں دروازے سے تقریباً
3-4 فٹ کے فاصلے پر انہیں حامد اور شمائلہ کی لاشیں نظر آ گئیں۔ اف میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ یاسمین کی زبان سے ایک دم نکلا۔ ہاشم نے جھک کر دونوں کو دیکھا اور افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی ہے، وہ بھاری لہجے میں بولا، مگر میں بڑا حیران ہوں کہ شاذل یہ سب کچھ کیسے کر سکا۔ فارم ہاؤس کا دروازہ ایک بار پھر باہر سے بند کر کے وہ کار میں آ بیٹھے اور کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ راستے میں انہیں شاذل ملا، مگر ہاشم اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ آپ نے کار کیوں نہیں روکی؟ یاسمین نے پوچھا۔ میرے ذہن میں اسے روکنے کے لیے ایک دوسری مناسب جگہ ہے، ہاشم نے جواب دیا۔ اب کیا ہوگا ہاشم بھائی؟ یاسمین بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا منصوبہ کس حد تک مکمل تھا، ہاشم نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں اس بارے میں کوئی بات کہنا نہیں چاہتا کہ حامد اور شمائلہ اس انجام کے سزاوار تھے یا نہیں، لیکن ایک پولیس افسر ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں شاذل کو گرفتار کر لوں، پھر قانون اس کے ساتھ جو بھی انصاف کرے۔ آپ کے خیال میں عدالت انہیں سزا دے گی؟ یاسمین نے پوچھا۔ اور دے گی تو کیا اور کتنی؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ابھی میں نے شاذل سے بات بھی نہیں کی، مگر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خلاف تمام شہادتیں باقیاتی ہیں، کوئی گواہ نہیں جس نے اسے یہ جرم کرتے دیکھا ہو۔ ہم بھی صرف اتنا ہی بیان دے سکتے ہیں کہ وہ اس وقت فارم ہاؤس سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر موجود تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالت کو یہ پاور کرانے میں بڑی مشکل پیش آئے گی کہ کوئی اندھا انسان تنے تنہا بیک وقت 2 افراد کو قتل کر سکتا ہے اور وہ 2 ہونے کے باوجود اپنی مدافعت میں کچھ نہ کر سکے اور چپ چاپ قتل ہو گئے۔ میرے نزدیک شاذل صاحب نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر چاہے کتنی سنگین غلطی کیوں نہ کی ہو، یاسمین بولی، مگر انہوں نے ایسے افراد سے اپنا انتقام لیا ہے جو ہر طرح اور ہر اعتبار سے اس سزا کے قابل تھے۔ پھر بھی مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے، ہاشم نے گہری افسردگی سے کہا۔ وہ تقریباً 5 منٹ پہلے اس جگہ پہنچ گئے جہاں شاذل نے ٹیکسی کو چھوڑا تھا۔ ہاشم نے ٹیکسی کی پوزیشن کو نگاہ میں رکھا تھا، اس لیے واپسی پر اس نے اپنی کار ٹھیک اس انداز میں اور اس رخ کے ساتھ اسی مقام پر کھڑی کر دی اور وہ اور یاسمین چند قدم ہٹ کر شاذل کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب شاذل قریب آیا تو یاسمین نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی۔ تم؟ شاذل تیزی سے گھوما۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، ذرا سیر کرنے آئی تھی، یاسمین نے جواب دیا۔ اور آپ بھی غالباً سیر و تفریح کے لیے ہی آئے ہوں گے؟ نہیں، مجھے ڈاکٹر حامد نے بلایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یاسمین کے سلسلے میں کوئی مصالحتی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ٹول بیریئر کے پاس مل جائے گا، مگر نہیں ملا۔ میں اپنی یادداشت کے سہارے خود ہی اس کی ہٹ کی طرف چل دیا اور کچھ دشواری سے وہ مل گئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ فارم ہاؤس کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے کئی آوازیں دیں، جب کوئی جواب نہیں ملا تو واپس لوٹ آیا۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں نے میرے اندھے پن کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی۔ خیر، اسے چھوڑو، میرے ساتھ گھر چلو، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنا ہیں۔ یاسمین نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف شاذل کا ہاتھ پکڑ کر کار کی طرف بڑھ گئی۔ شاذل نے ہاتھ بڑھا کر کار کا دروازہ کھولا اور پہلے یاسمین کو اندر بیٹھنے کا موقع دیا۔ انسپکٹر ہاشم، جو ان دونوں کی پوری گفتگو سن چکا تھا، کچھ حیران سا اپنے خیالات میں غرق ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ شاذل نے بھی یاسمین کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ کار ایک خفیف جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ بس پھر کیا تھا؟ اب آگے کا کام انسپکٹر ہاشم کا تھا۔ میں نے شاذل کو دوہرے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا، مگر مجھے پتا تھا کہ نہ تو اس کیس میں کوئی گواہ ہے نہ کوئی شہادت، بڑا کمزور کیس تھا۔ پھر شاذل کے اندھے پن کو اس کے وکیل نے بنیاد بنا کر عدالت کو باور کرا دیا کہ کوئی بھی اندھا انسان 2 لوگوں کو اس صفائی سے قتل نہیں کر سکتا، اور وہ بھی تنے تنہا گھر سے اتنی دور فارم ہاؤس پر جا کر۔ عدالت نے اس موقف کی تائید کی اور شاذل 1-2 پیشیوں کے بعد ہی بری کر دیا گیا۔